Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ بھی دیکھیں گے، اس کی شرح بھی دیکھیں گے. اس حدیث مبارکہ کا ایک جملہ ہے جس کو لے کر بعض دفعہ لوگوں میں ایک کنفیوژن سی پیدا ہو جاتی ہے. اس پر شارحین حدیث نے کیا بیان فرمایا وہ بھی دیکھیں گے. حدیث نمبر ہے 7449 بخاری شریف کی. صحیح بخاری میں آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان بحث ہوئی. اختصمت الجنت والنار الی ربہما، اپنے رب کے حضور انہوں نے آپس میں بحث کی اور جنت نے کہا کہ اے میرے رب کی کیا وجہ ہے کہ جنت میں صرف کمزور اور حقیر لوگ داخل ہوں گے، اور دوزخ نے کہا کہ مجھے متکبرین یعنی تکبر کرنے والوں کے ساتھ ترجیح دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ تم میری رحمت ہو، اور دوزخ سے فرمایا کہ تم میرا عذاب ہو. میں جس کو چاہوں گا تمہیں پہنچاؤں گا اور تم میں سے ہر ایک کو بھر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس رہی جنت تو بے شک اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور وہ دوزخ کے لیے جس کو چاہے گا پیدا کرے گا. پس ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. پھر دوزخ 3 مرتبہ کہے گی کیا کچھ اور زیادہ ہیں، حتیٰ کہ اللہ عز و جل اس میں اپنا قدم رکھ دے گا. پس وہ بھر جائے گی اور دوزخ کے اجزاء ایک دوسرے کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یا سمٹا دیے جائیں گے. تو دوزخ کہے گی بس بس بس، قط قط قط. اب اس روایت میں ایک لفظ جو آتا ہے جس کے لیے ذری سی تشریح درکار ہے، وہ لفظ ہے کہ اللہ عز و جل اس میں اپنا قدم رکھ دے گا. اچھا، اب اس کی تشریح کی طرف جانے سے قبل کچھ اور نکات ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ علامہ ابو الحسن علی بن خلف، یہ ابن بطال کے نام سے آپ انہیں جانتے ہیں. آپ مالکی ہیں، متوفی ہیں 449 ہجری کے. اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے باہم جھگڑنے کی انہوں نے توجہ بیان کی ہے، اور آگے علامہ المحلب کا وہ ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اس کی تشریح بیان کی کہ رہا جنت اور دوزخ کا جھگڑنا تو ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقتاً ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مجازاً ہو. اس جھگڑے کے حقیقتاً ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ میں حیات یعنی زندگی، فہم اور کلام پیدا فرما دے گا، یعنی سوچنے سمجھنے اور بات کرنے کی صلاحیت، کیونکہ اس پر دلیل قائم ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے. اور اس جھگڑے کے مجازن ہونے کا معنی یہ ہے کہ جن افعال کی نسبت اللہ کی طرف محال ہو تو اس کو مجاز پر محمول کیا جاتا ہے. جیسا کہ عرب کہتے ہیں کہ حوض بھر گیا، حالانکہ حوض یہ نہیں کہتا بلکہ اس کے بھرنے کی تعویل کی جاتی ہے جو دیکھنے والا کرتا ہے. بہرحال جنت اور دوزخ کے باہم جھگڑنے کا معنی یہ ہے کہ جنت اور دوزخ اپنے اندر رہنے والوں کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فخر کریں گے. بس دوزخ اس پر فخر کرے گی کہ اس میں متکبرین ڈالے جاتے ہیں، اور وہ یہ گمان کرے گی کہ اس وجہ سے اللہ نے اس کو جنت پر ترجیح دی ہے، اور جنت اس کے برخلاف گمان کرے گی کیونکہ وہ کہے گی کہ کیا وجہ ہے کہ مجھ میں صرف وہ لوگ داخل ہوتے ہیں جو کمزور ہیں اور جو لوگوں کی نگاہ میں پست ہوتے ہیں. بس گویا کہ جنت ڈرے گی کہ اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ کم ہے. بس اللہ تعالیٰ جنت کے لیے حکم فرمائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت ہے، اور جنت میں وہی رہیں گے جو اللہ کے بندوں میں سے رحم کرنے والے ہیں. اور دوزخ کے لیے حکم فرمائے گا کہ وہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ متکبرین میں سے جس کو چاہے گا دوزخ سے عذاب دے گا. اور جنت اور دوزخ میں سے کسی کو بھی اپنے رہنے والوں کے اعتبار سے دوسرے پر فضیلت نہیں ہے. اس حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں اس پہ المحلب نے کہا کہ جن لوگوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور کفر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا. جیسا کہ حدیث شریف کے اندر جو الفاظ آتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَن يَشَاءُ، تو اور وہ دوزخ کے لیے جس کو چاہے گا پیدا کرے گا، پس ان کو دوزخ میں ڈال دے گا. تو اسی کے متعلق آپ نے اس جملے کی طرف کہا کہ
حضرت المحلب نے کہ جن لوگوں نے پہلے اللہ کی نافرمانی کی اور کفر کیا ان کو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا، اور دوسروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کے لیے ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو دنیا میں نہیں تھی، اور اس میں اہل سنت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کے لیے یہ جائز ہے کہ جس کو اس نے اپنی عبادت کا مکلف نہیں کیا اس کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو شرح ابن بطال علی صحیح البخاری جلد نمبر 10 صفحہ 481 پر یہ تفصیلات آتی ہیں۔ اب آ جائیں ایک اور شارح حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، جو شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، حافظ شہاب الدین کے نام سے بھی مشہور ہیں اور ابن حجر عسقلانی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ متوفی ہیں 852 ہجری کے۔ اس حدیث کی شرح میں آپ لکھتے ہیں اور آگے قاضی عیاض کا ایک قول نقل کرتے ہیں، اور اس کے تحت بعض شارحین حدیث نے ٹائٹل بھی لگایا ہے کہ دوزخ میں غیر مکلف لوگوں کو ڈالنے سے اللہ کا ظلم لازم آتا ہے۔ تو اس اعتراض کا پھر کیا جواب دیا جائے گا کہ اگر دوزخ اس مخلوق سے بھر دی جائے جس کے بارے میں المحلب نے کہا، اور پھر بعض اہل سنت نے بھی اس طرف رائے کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر دے گا جو عبادت کی مکلف نہیں، تو پھر اس میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس ضمن میں قاضی عیاض نے کہا کہ یہاں پر جو اس روایت میں جو الفاظ آتے ہیں کہ قدم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ کو پہلے علم تھا کہ اللہ ان کو پیدا کرے گا، اور المحلب نے کہا کہ اللہ کے لیے جائز ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جن کو اس نے دنیا میں عبادت کا مکلف نہیں کیا، کیونکہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، بس اگر اللہ ان کو عذاب دے تو یہ اس کا ظلم نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہ جائز ہے اور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے وقوع پر اعتراض ہے، اور ابن قیم نے وثوق سے کہا کہ اس حدیث کی عبارت غلط ہے کہ اللہ جہنم کو بھرنے کے لیے کوئی اور مخلوق پیدا کرے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی تشریح ہے جس کی طرف حدیث کا ظاہر اشارہ نہیں دیتا، کیونکہ بعض لوگوں کی ضمن میں یہ رائے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جہنم ابلیس اور اس کے متبعین سے بھر دی جائے گی، اور اللہ کا یہ ارشاد قرآن کریم میں بھی اس طرح موجود ہے کہ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت فرما دیتے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے یہ بات برحق ہے کہ میں ضرور جہنم تمام ظالم انسانوں اور سرکش جنات سے بھر دوں گا۔ تو اس لیے کوئی ایسی مخلوق جس کے لیے عذاب لازم نہیں آتا اسے جہنم میں ڈال دینا یہ خلاف ہے اس بات کے جو اللہ کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے۔ اور پھر اللہ نے شیطان سے بھی ارشاد فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ صاد کی آیا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے تمام پیروکاروں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ سو جب جہنم شیطان اور اس کے متبعین سے بھری جائے گی تو اس کو بھرنے کے لیے کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی کب ضرورت ہوگی؟ اسی طرح علامہ البلقینی ان کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، کیونکہ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کے اساتذہ میں سے تھے، علامہ البلقینی، انہوں نے بھی اس روایت کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس کو اللہ نے عبادت کا مکلف نہیں کیا، یعنی عبادت یعنی اس حدیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس جملے کی جو تشریح بعض نے پیش کی ہے کہ اللہ ایک ایسی مخلوق بنا دے گا جس کو پھر جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھرا جائے گا، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اس تشریح کا، اور کہا کہ جس کو اللہ نے عبادت کا مکلف ہی نہیں کیا اس کو جہنم میں ڈالنا تو ظلم ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ رب جو ہے تمہارا وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، سورہ کاف کی آیت ہے۔ پھر علامہ بلقینی نے کہا کہ اگر اس حدیث کو اس پر محمول کیا جائے کہ اللہ دوزخ کو ان پتھروں سے بھر دے گا جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے، تو یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ اس کو اس پر محمول کیا جائے کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ ذوی الارواح کو بغیر گناہ کے عذاب دے گا، یعنی کیونکہ یہ روح نہیں رکھتی نا، یہ اشیاء جو ہے پتھر وغیرہ یہ ہو گئے تو بے جان شمار کیے جاتے ہیں، اسی جس کا سورہ بقرہ میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ تو اب اگر اس سے مراد کوئی ایسی مخلوق ہو جو غیر مکلف ہو اور باشعور ذی شعور حیات والی نہ ہو تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، اور
پھر اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم کی اس آیت سے بھی اس طرف دلیل ملتی ہے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اس اشکال کے جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ذوی ارواح کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کو عذاب ہو، کیونکہ دوزخ میں دوزخ کے محافظ فرشتے بھی تو ہوں گے اور ان کو عذاب نہیں ہوگا. اور اس کا یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں جو یہ الفاظ آئے کہ اللہ دوزخ کے لیے اس کو چاہے گا پیدا کرے گا، بس ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس حدیث میں ہو سکتا ہے انشاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ ابتداءً کفار کو دوزخ میں ڈالے گا، اور ابتداءً دوزخ میں ڈالنے کو انشاء سے تعبیر کیا گیا ہے. اب اس حدیث مبارکہ سے بعض علماء لکھتے ہیں کہ کچھ فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ جنت اور دوزخ بہت وسیع ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں اتنی گنجائش ہے کہ جو لوگ گزر چکے اور جو لوگ قیامت تک آئندہ آئیں گے وہ سب اس میں سما جائیں گے. اور آخر کتاب الرقاق میں بھی حدیث آتی ہے، یہی حدیث کہ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اس کو دنیا اور اس کی 10 امثال یعنی دنیا کا 10 ٹائمز اسے دیا جائے گا. اس کے بارے میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا. اچھا، اسی طرح علامہ داؤدی نے کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اشیاء کی صفت اس کے غالب کے اعتبار سے کی جاتی ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ جنت کہے گی کہ مجھ میں کمزور لوگ داخل ہیں، حالانکہ جنت میں کمزوروں کے علاوہ طاقتور لوگ بھی ہوں گے. اور دوزخ کہے گی کہ اس میں متکبرین داخل ہیں، حالانکہ دوزخ میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو متکبرین نہیں ہوں گے، لیکن زیادہ تعداد جن کی ہوگی ان کی طرف دلیل جنت اور جہنم نے ان کو رکھا. تو یہ جو تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے فتح الباری کی جلد نمبر 8 صفحہ 564 پر آتی ہے. اچھا، اب یہ جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا اللہ کے قدم سے متعلق، اب اس پر تحقیق درکار ہے، تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ہے کہ بے شک اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور وہ دوزخ کے لیے جس کو چاہے گا پیدا کرے گا، سو ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. پر تو پھر دوزخ 3 مرتبہ کہے گی کہ حل میں مزید، کیا کچھ اور بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں اپنا قدم رکھ دے گا، پس دوزخ بھر جائے گی اور اس کے بعض اجزاء بعض کی طرف پلٹ جائیں گے اور دوزخ کہے گی بس بس بس. تو اس حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے قدم کا لفظ آیا ہے، اور یہ لفظ متشابہات میں سے ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تو اس کی مراد تو یوں ہوگی اللہ تعالیٰ پر ہی اس کی مراد چھوڑ دی جائے، بس اس میں تعویلات نہ کی جائیں. اور بعض کہتے ہیں اور یا اس میں تعویل یہ کی جائے کہ پس اس کی تعویل میں یہ کہا گیا ہے کہ قدم سے مراد تقدم ہے، یعنی اللہ دوزخ میں ان لوگوں کو رکھ دے گا جن کو اہل عذاب کہا گیا ہے کہ یہ دوزخ میں ان کو عذاب ملنے والا ہے. اور اس کا پھر بعض علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ یہاں پر ایک مخلوق ہے جس کا نام القدم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قدم نامی مخلوق کو دوزخ میں ڈال دے گا، جس سے پھر وہ بھر جائے گی، اور اس کے بعد اس کی وہ جو حل میں مزید والی جو چیز ہے اس کے اوپر فل سٹاپ لگ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی تعویل یہ ہے کہ اللہ ان کو جھڑکنے کے لیے اور ان کو خاموش کرنے کے لیے اپنا قدم رکھے گا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے پیر کے نیچے رکھ دیا، یا میں نے اس کو اپنے قدم کے نیچے رکھ دیا. تو اس کا معنی جو ہے وہ ظاہر پر نہیں ہوتا بلکہ افہام پر ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ میں پر ہوتا ہے. تو اس حدیث میں ہے پھر قد قد قد، یعنی مجھے یہ قدم کا رکھنا کافی ہے. تو اس کو پھر عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی نے یوں بیان فرمایا ہے. آپ شارح بخاری ہیں اور آپ متوفی ہیں 855 ہجری کے. علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد العینی الحنفی. تو یاد رکھیں کہ لیس کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اس کا قدم مخلوق میں سے کسی شے کے مشابہ نہیں ہے، اس لیے اس میں تعویل کوئی نہیں کی جائے گی. یہ بات آپ نے بالکل یاد رکھنی. اور اس ضمن میں علامہ داؤد جو ہے وہ ایک زبردست انہوں نے اس میں تشریح کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حدیث میں جو لفظ قدم آیا ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور قدم کی حقیقت پر بحث کرنا بدعت ہے، اور اس کی حقیقت کو علم الہی کے حوالے کر دینا کافی ہے. بڑی زبردست بات کی انہوں نے. اچھا، بعض لوگوں نے نا اس کا یوں بھی کفار نے نا اس کے اوپر بڑا ایک شوشے اٹھائے ہیں کہ اللہ اپنا قدم جو ہے وہ جہنم میں رکھ دے گا. تو پھر انہوں نے اس کی نا کفار ہے نا وہ بیسکلی انہوں نے تو ٹھٹے کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے ظاہر پر اس کی تشریح کر کے کہا کہ دیکھو ان کا رب بھی عجب ہے کہ جہنم میں اپنا پیر رکھتا ہے کہ گویا جہنم میں ان کا خدا خود داخل ہو جائے گا.
استغفراللہ العظیم۔ اس کے اوپر بڑی میں نے تفصیل سے آپ کو ایک بات پہلے بھی بتائی تھی کہ اس کو آسان زبان میں آپ یوں سمجھیں، سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مجرم جیل جاتا ہے نا تو وہ اپنے جرم کی وجہ سے جاتا ہے، اور اس کے لیے تو توہین اور بے عزتی ہوتی ہے کہ یہ کسی جرم کے پاداش میں جیل میں داخل ہوا ہے۔ لیکن اسی جیل کا معائنہ اگر کوئی حاکم کرے تو حاکم کا جیل میں معائنہ کرنے کے لیے جانا یہ حاکم کی توہین نہیں ہوتی بلکہ اس کے اختیار کی طرف نشاندہی ہوتی ہے۔ تو مجرموں کے لیے جو جہنم واصل ہوں گے یہ تو ذلت ہے کہ جیل جا رہے ہیں، جہنم کے عذاب میں جا رہے ہیں، اور اللہ حاکم ہے، اور اللہ بطور حاکم جو اقدام کرے گا وہ اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کے اظہار کے لیے ہوگی۔ تو بہرحال یہ اس کے اندر کچھ اور بھی زبردست نکات ہیں جس پر پھر ہم نے پہلے بات کی تھی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مثال سے میں نے اس لیے سمجھایا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے بآسانی، کیونکہ ہر کوئی اس پیچیدگی کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور بہرحال ساتھ ساتھ میں آپ کو اس میں ایک اور بڑا زبردست نقطہ بھی بتاتا چلوں کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا ظاہرین، وہ یہ ہیں کہ حتی یضع فیہا قدمہ، کہ یہاں تک کہ اس کے اوپر قدم رکھ دے گا۔ بعض لوگوں نے اس میں کا بھی ترجمہ کیا ہے، لیکن فیہا بمعنی پہ ہے نہ کہ بمعنی میں ہے۔ تو یہ جو پے والی بات ہے نا کہ اس کے اوپر رکھ دے گا ورسز اس میں رکھ دے گا، یہ دو الگ الگ جملے ہیں، اور پر رکھنا میں رکھنے سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ تو anyway, without going into too much detail, I think whatever I have given you is enough for you to understand this. اس کے علاوہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے متعلق کیا فرمایا کہ یہ رحمت کی جگہ ہے، اور دوزخ کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ میرے عذاب کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت میں داخل ہونے کی ہم محنت کریں زیادہ سے زیادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔